Assalamu alaikum everyone. This is Naveed Anjum. I am a math scholar in Japan. Today I am back again with a very important vlog, and that is how to write an effective email to a professor or a supervisor. क्या आप जानते हैं कि एक ईमेल कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है या कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? The email is often the first impression a supervisor gains of a candidate. And of course, a poorly written email will give the negative or poor first impression. फर्स्ट इम्प्रेशन के हवाले से मुझे मशहूर कहावत याद आई है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ऑल्दो मैं इस पर फुली बिलीव नहीं करता, बहरहाल कुछ ना कुछ हकीकत है इसमें कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और कोशिश करें कि अपना जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो पॉजिटिव दें, अच्छा दें। तो ईमेल जो है ना एक अहम किरदार अदा करती है आपकी सिलेक्शन या आपकी रिजेक्शन के हवाले से। आप किसी भी हवाले से ईमेल कर रहे हों, अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के हवाले से फॉर मास्टर्स और पीएचडी, तो ये एक अहम किरदार अदा करती है आपके फ्यूचर के हवाले से। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे क्वेरीज़ रिसीव होती हैं, आरिफ भाई को भी क्वेरीज़ रिसीव होती हैं कि उन्होंने मोर देन हंड्रेड्स और 200 जो है ना प्रोफेसर्स से रब्ता करने की कोशिश की है, पर उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, या तो रिस्पांस नहीं मिलता, वाल तो अगर कोई रिस्पांस मिल भी जाता है किसी सुपरवाइज़र या प्रोफेसर की तरफ से तो वो पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है यूजुअली। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देने के साथ साथ एक इफेक्टिव ईमेल लिखने के लिए, साथ साथ जो बैड एग्जांपल्स हैं जो स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हैं अपनी ईमेल के अंदर, जो वो सुपरवाइज़र या प्रोफेसर को करने की कोशिश करते हैं, तो मैं साथ साथ वो एग्जांपल्स भी जहाँ मुझे मुनासिब लगा मैं वो पॉइंट आउट करता जाऊंगा कि ये एग्जांपल्स हैं या ये वीक पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हैं, जिनकी वजह से उनको फेलियर का सामना जो है ना देखना पड़ता है। तो बगैर टाइम ज़ाय किए मैं बढ़ता हूँ अपने इंपॉर्टेंट व्लॉग की तरफ। तो सबसे पहले ये है कि आप जो अपनी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं वो कोशिश करें जो ईमेल आप अपने सुपरवाइज़र को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं वो आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपका जो वो एक प्रोफेशनल वे होगा डील करने के लिए, जो आप अपने सुपरवाइज़र को ईमेल करते हैं। ऑफिशियल ईमेल आईडी से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी है, इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी जब मैं यूजी टेक्सला में पढ़ता था तो मुझे एक इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई थी। नॉर्मली हर स्टूडेंट को नॉर्मली जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड की जाती है। तो कोशिश करें कि आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपके पास इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी कांटेक्ट करने के लिए होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि naveed.anjum@uttexla.com फॉर एग्जांपल, और उसके साथ ही अगर मेरे पास इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी नहीं है, मैं जिस इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं जो है ना ग्रेजुएट हो चुका हूँ, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी तो आप अपनी कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सनल ईमेल आईडी में सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी एक सिंपल ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसमें नॉर्मली आपका नाम भी हो सकता है, वो याहू पे भी हो सकती है, वो जीमेल पे भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल naveed.anjum33@gmail और yahoo.com whatever you are using। तो ये चीज़ें जो है ना अपनी देख लेंगे, कोशिश करें अगर आपके नाम के साथ कोई ईमेल आईडी हो तो वो वेल एंड गुड है, और इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो और कोशिश करें कि जो है ना जो दूसरी ईमेल आईडी जो समटाइम्स जो ना स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, जो बैड एग्जांपल्स में आती हैं, उनमें मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो मैंने नोट भी किए हैं काफ़ी दफ़ा। उसमें जो होती हैं स्टूडेंट्स के पास, लेट्स फॉर एग्जांपल lonelybird@gmail और yahoo.com और roselover@, ब्ला ब्ला। तो कोशिश करें कि इस तरह की ईमेल्स को अवॉइड करें, इस तरह की ईमेल्स को यूज़ ना करें जब आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सुपरवाइज़र्स को या प्रोफेसर्स को। तो इस तरह की ईमेल्स अवॉइड करें यूज़ करने के लिए। आप अपने नाम के साथ जो हो, आपकी जीमेल पे हो, याहू पे हो, और आपके साथ और या इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी हो तो वो यूज़ करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। उसके बाद चलते हैं जी, आपकी जो फर्स्ट चीज़ आती है आपकी जब आप ईमेल लिखने बैठते हैं वो होती है आपकी सब्जेक्ट लाइन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
کو जो है ना पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट लाइन होती क्या चीज़ है, वो किस चीज़ के लिए होती है। ये एक्चुअली एक सब्जेक्ट मैटर होता है जिसकी डोमेन के लिए आप जो है ना वो अपनी ईमेल लिख रहे होते हैं, जिस डोमेन में रह के अगर आप बिलफर्ज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी अपने सुपरवाइज़र को कि मुझे अंडर कंसिडरेशन लें या आप अंडर सुपरविजन लें, तो उस डोमेन को जो है ना आप पॉइंट आउट करते हैं कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जब आप सब्जेक्ट लाइन में लिखने बैठें तो आप लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन अंडर मैक्स्ड स्कॉलरशिप। अगर आप मैक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आया वो मैक्स्ड है, एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, कोई भी है, तो आप सिंपल जो है ना आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लेंथी जो है ना जो आपका सब्जेक्ट लाइन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुपरवाइज़र्स होते हैं वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा जो है ना ईमेल्स रिसीव होती हैं उनको, और इतने लेंथी सब्जेक्ट उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। तो कोशिश करें कंसाइज हो, ब्रीफ हो, स्मॉल सा हो और अट्रैक्टिव हो, कैची हो, जो उनको अट्रैक्ट करे, जो सुपरवाइज़र वो आपकी ईमेल पढ़ रहा हो। तो सिंपल वर्ड्स जो आपके मेन की वर्ड्स हैं वो यूज़ किया करें। अगर आप सुपरविजन के लिए आप रिक्वेस्ट करें तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन अंडर मैक्स स्कॉलरशिप, या आप ये भी लिख सकते हैं कि prospective students, prospective masters or PhD students under max scholarship or ADB or JICA or whatever the scholarship you are applying for, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। अपनी सब्जेक्ट लाइन जो है ना जो आपकी होती है वो आपका कंसाइज होना चाहिए। उसके बाद आते जब आप अपनी ईमेल लिखना स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले आप जिस सुपरवाइज़र को आप लिख रहे होते हैं उस इंडिविजुअल को आप मेंशन करें। इंडिविजुअल को मेंशन करने से मुराद ये है कि पहले तो आप जो है ना उनका जो टाइटल है, उनकी डेजिग्नेशन, अगर वो डॉक्टर हैं तो आप जब लिखते हैं कि डियर या रिस्पेक्टेड, उसके साथ उनका कोशिश करें टाइटल उनको ढूंढें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि वो किस पोस्ट के ऊपर हैं, उनका टाइटल क्या है। अगर वो डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं। अगर वो प्रोफेसर हैं तो आप आगे प्रोफेसर भी लिख सकते हैं, डियर प्रोफेसर। बिलफर्ज में आप नवीद अंजुम किसी प्रोफेसर को लिख रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कि डियर प्रोफेसर नवीद अंजुम। तो ये एक ना स्पेसिफिक डोमेन में आ जाता है और अगले बंदे को अट्रैक्ट कर लेता है कि अगले बंदे ने जो है ना जो ईमेल की है वो बाकायदा मेरे नाम से की है कि मैं पढ़ूँ तो सही आखिर आगे उसने ईमेल में लिखा क्या हुआ है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो इसमें बैड एग्जांपल्स जो आते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स वो लिख देते हैं डियर सर, या कभी कभी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो डियर लिखना तक गवारा नहीं करते, ना रेस्पेक्टेड लिखना तक गवारा करते हैं, सिंपल वो सर या मैडम लिख देते हैं। या समटाइम्स वो डियर भी लिख दें, रेस्पेक्टेड सर या डियर सर लिख देते हैं। वो एक जनरल सी डोमेन में आ जाता है, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता। बहरहाल कोशिश करें कि आप इंडिविजुअल को स्पेसिफाई करें, मेंशन करें। जब आप इंडिविजुअल को मेंशन कर लेते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो आपकी जो अहम चीज़ है वो है कि आप बेसिक ग्रीटिंग्स में आप कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं। ये एक अहम चीज़ है, ये शो करती है कि आपके पास कुछ एथिकल वैल्यूज़ हैं, कि आप किसी के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके पास कम्युनिकेट करने की जो बेसिक एथिकल जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास वो हैं कि नहीं। तो वो कोशिश करें कि एटलीस्ट एक जुमला, ज़्यादा नहीं लंबा, क्योंकि ज़ाहिर इस बात आप ईमेल लिख रहे हैं, तो एक जुमला जो है ना आप सिर्फ मेंशन कर दें कि आई होप यू वुड बी डूइंग ग्रेट और यू वुड बी इन गुड हेल्थ कंडीशन। तो सिंपल सा एक जो है ना शॉर्ट सेंटेंस सिंपल ग्रीटिंग्स के लिए आप मेंशन करना ना भूलें। उसके बाद आता है जी आपका इंट्रोडक्शन। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस करने से मुराद बिल्कुल ये नहीं है जब आप जैसे आप इंटरव्यूज़ में बैठते हैं आप अपना ना शुरू से अपना इंट्रोडक्शन कराना शुरू कर देते हैं। ऐसे ना करें। सिंपल आपकी जो है ना जो इस इंट्रोडक्शन में आती है, ईमेल में जो मेंशन कर रहे होते हैं, कोशिश करें कि इसको कंसाइज रखें और टू द लिमिट जो है ना मेन जो है ना डोमेन में रह के करें। अपना नाम मेंशन करें, अपनी नेशनैलिटी मेंशन करें, और उसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी है वो मेंशन करें, आपका जो डिसिप्लिन है, और उसके साथ साथ अगर आप कोई मेजर है वो मेंशन करें। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ नवीद अंजुम, आई एम अ पाकिस्तानी सिटीज़न, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला विद सिविल इंजीनियरिंग। और अगर कोई मेरा मेजर है, जैसे मैंने मास्टर्स मैंने किया है, आई डिड माई मास्टर्स विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेज एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। ये मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। इसमें मज़ीद ज़्यादा डिटेल में कोशिश करें कि ना जाएं। तो बाकी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो है ना, अगर आपके पास कोई और कुछ है अपने जो है ना इंट्रोडक्शन में कहने के लिए जो इम्पोर्टेंट हो वो आप मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
اس کے بعد ہے کہ آپ جی پی اے کی باری آتی ہے. جی پی اے اور آپ کی جو پبلیکیشنز ہیں جو آپ نے پبلش کیے ہیں یہ جرنل پیپرز، تو آپ میرے پاس دو پوائنٹ آف ویوز ہیں کہ آپ جی پی اے لازمی اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے مینشن کرنا کہ آپ یہ بتاتے پھریں کہ آئی obtained 3.8 اور 4 آؤٹ آف 4 سی جی پی اے. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نا اوور کانفیڈنٹ شو نہ کریں. ان کو یہ چیز نہ فیل نہ ہو کہ آپ نا اوور کانفیڈنٹ ہیں یا اپنے آپ کو کوئی شاید سمجھتے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جی پی اے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو پبلیکیشن ڈیٹیلز جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں، آپ اپنے جو آرٹیکلز پبلش کیے اپنے ریسرچ ڈومین میں رہ کے، وہ مینشن کرنے کی ڈیٹیل میں مینشن کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یو مے آلریڈی ہیو اٹیچ یور سی وی ان دیٹ ای میل، تو یور سی وی کوڈ بیٹر سرو دا پرپز. تو آپ کی سی وی موجود ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ جب سی وی موجود ہے تو وہ پڑھ لیں گے. اس میں آپ کی جو جی پی اے ہے یا جو ہے نا آپ کی جو پبلیکیشنز آپ نے جو پبلشڈ کیے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو وہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اگر آپ جی پی اے مینشن کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد آتی ہے جی آپ کی ریسرچ ڈومین کے بارے میں، کہ آپ نے کس ڈومین میں اس میں آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کی ہوئی ہے، یا آپ جو موجودہ اس میں ڈگری جو کر رہے ہیں اگر کنٹینیویشن میں ہیں تو وہ کون سی ڈومین میں رہ کے کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ اپنی جو ریسرچ پبلیکیشنز ہیں آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ ریفر کر سکتے ہیں کہ اٹیچ سی وی میں میری جو ڈیٹیل ہے جو میں نے آرٹیکلز پبلش کیے ہیں اس ریسرچ ڈومین میں، وہ آپ جو ہے نا ریفر کر سکتے ہیں. آپ اپنے جو ریسپیکٹیو سپروائزر جو آپ سپروائزر کو ای میل کر رہے ہیں ان کو کہہ دیں کہ میری سی وی کے اندر ڈیٹیلڈ جو ہے نا ان کو میں نے مینشن کر دیا ہوا ہے. اپنے ریسرچ ڈومین کے بارے میں ایک پریسائز سا جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا بریفلی تو ہے نا ڈسکس کر دیں کہ آپ کون سی ریسرچ ڈومین میں کام کر رہے ہیں اور کیا اس کی امپورٹنس ہے. میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ میں نے اگر بالفرض کی ہے ریور فلوز میں، تو میں مینشن کر دیتا کہ اگر میں لکھ رہا ہوتا تو میں کرتا کہ میں نے فلو سٹرکچرز انویسٹیگیٹ کیا ہے فلاں کائنڈ آف ویجیٹیشن پیٹرن رکھ کے، اور فلڈ ریڈکشن میں یہ اپلیکیبل ہوگا اور کون سی ڈومین میں یہ اپلیکیبل ہوگا. کوشش کریں کہ جو آپ کی ریسرچ ڈومین جو آپ مینشن کر رہے ہو نا وہ آپ کے جس سپروائزر کو آپ لکھ رہے ہو ای میل ان سے نا ریلیٹڈ ہو. میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے لنک ٹرائی کرنی ہے، کہ لنک کرنی ہے اپنی ریسرچ جو آپ کی ڈومین ہے ان کو آپ کی ان کی ریسرچ انٹرسٹ کے ساتھ کیسے آپ نے ٹرائی کرنا ہے، لنک کرنا ہے. تو وہ آپ اور ہاں اس کے بعد جو ہے نا جب آپ ریسرچ ڈومین آپ مینشن کریں اس کے بعد آپ کرنٹلی جہاں پہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ کہیں پہ آپ ماسٹرز کر رہے ہیں، ان کیس آپ اگر پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنے لگے ہیں تو آپ اگر ماسٹرز آپ کی کنٹینیویشن میں ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں اپنا فیلڈ کا ایکسپیرینس مینشن کریں، یا آپ ماسٹرز کر رہے ہیں تو آپ اپنی اسپیشلائزیشن مینشن کریں کہ فلاں اسپیشلائزیشن میں فلاں ریسرچ ڈومین میں میری ابھی ریسرچ ان کنٹینیوشن میں ہے، جو ہے نا ابھی ریسرچ کنڈکٹ ہو رہی ہے اور فیوچر میں جو ہے نا میری یہ ڈومین ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس کے ساتھ اب آتے ہیں کہ جب آپ اپنی انٹروڈکشن کے بعد آپ اپنی ریسرچ جو آپ کی ڈومین ہے وہ مینشن کرنے کے بعد جو ہے نا جب اب آپ آتے ہیں کہ ہاؤ ٹو لنک یور ریسرچ ود دا ریسرچ انٹرسٹ آف دیٹ سپروائزر یا ایڈوائزر. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جس سپروائزر کو یا ایڈوائزر کو آپ ای میل کر رہے ہوں تو ان کو نا پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ نے کس سورس کے ذریعے ان کو ٹریس کی ہے، فائنڈ آؤٹ کی ہے. آیا آپ نے گوگل سے فائنڈ آؤٹ کیا ان کو، کیسے آپ نے جو ہے نا چیک کی ہے، یا آپ نے ریسرچ گیٹ پروفائل ان کی چیک کی ہے، یا آپ نے کوئی اور جو ہے نا لنک سے آپ کوئی بھی مینشن کر سکتے ہیں. اگر یونیورسٹی کی ویب سائٹ بالفرض میں کہہ دوں آپ کسی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، اوپر ویب سائٹ پہ جاتے ہوئے اور ان سپروائزر کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے تو وہ آپ کوشش کریں کہ آپ وہ مینشن کریں کہ آپ نے کون سی سورس سے ان کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے. اور اگر پاسبل ہو تو بالفرض اگر آپ ریسرچ گیٹ کا مینشن کرنے لگے ہیں تو وہ اس کا نا لنک آپ جو ہے نا وہاں پہ جب مینشن کر رہے ہوں وہ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں، انسرٹ کریں، کاپی پیسٹ نہ کریں، کیونکہ وہ آپ ایک گوگل کا ایک پراپر لنک آتا ہے وہ سارا ایک بہت لمبا سارا لنک بن جاتا ہے. تو اس ای میل کے اندر نا ڈرافٹنگ کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے انسرٹ والا، انسرٹ ڈرافٹنگ آپشن کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ وہ پراپر لنک جو ہے نا انسرٹ کر سکتے ہیں جہاں جو بھی لنک آپ دینا چاہ رہے ہیں ریسرچ گیٹ کا ہوگا یا آپ یہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا ہو تو آپ وہ مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے جی جو امپورٹنٹ ہے جو اہم ہے وہ ابھی میں مینشن بھی کر گیا ہوں کہ ہاؤ یو نیڈ ٹو لنک، آپ کیسے ریلیٹ کریں گے، کیسے لنک کریں گے اپنی ریسرچ کو ٹو دا سپروائزرز ریسرچ انٹرسٹ. ان کا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ لنک کریں اس کو. کیسے لنک کر سکتے ہیں آپ؟ یہ کریں کہ
آپ کے پاس بالفرض واسٹ جو ہے نا ایکسپرٹیز ہو آپ کے ساتھ آپ کے پاس، تو آپ کے پاس کافی زیادہ ریسرچ ایکسپیرینس ہو، کوشش کریں صرف وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں ای میل کے اندر. آپ کی ظاہر سی بات آپ کی ساری ڈیٹیل سی وی کے اندر تو موجود ہوگی، تو وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں جو آپ کے سپروائزر کے ساتھ لنک ہو رہی ہوں، ان کی ریسرچ انٹرسٹ کی جو ڈومین ہے اس میں کور ہو رہی ہوں. اگر میں آپ کو صرف ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جو ہے نا اب اگر میری جو تھی وہ تھی واٹر ریسورسز اینڈ اریگیشن انجینئرنگ، ہائیڈرولک انجینئرنگ تھی. میں نے ویجیٹیشن کو جو ہے نا کور کیا ہوا تھا، اپنی ریسرچ میں شامل کیا ہوا تھا. تو میرا جو سپروائزر جو میرے تھے، میں نے ان کی جو ریسرچ انٹرسٹ دیکھا تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ویجیٹیشن کے اوپر جو ہے نا کافی سارا کام کیا ہوا تھا. تو ریسنٹ جو ان کی جو پبلیکیشنز ہوتی ہیں، کوشش کریں ان کی ریسنٹ پبلیکیشنز آپ پڑھیں، ان میں دیکھیں کہ ان کی جو ریسرچ لیب ہے کون سی ایسی ریسنٹ جو ہے لیٹسٹ ریسرچ ان کی لیب میں کنڈکٹ ہو رہی ہے. اس ریسرچ کو جو ہے نا پوائنٹ اس میں ذہن میں رکھتے ہوئے نا اپنے جو آپ کی جو اپنی ریسرچ جو انٹرسٹ ہیں وہ لنک کریں ان سے کہ یہ آپ کی جو ریسرچ انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا میرے یہ لنک بن رہے ہیں. اور ان کے جو پوائنٹس ہیں، خاص طور پہ ان کے جو ریسرچ پیپر جو اپنے ریسنٹ پڑھے ہوں گے، ان سے بھی کچھ پوائنٹس آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں ٹاپکس ایسے ہیں یا فلاں فلاں چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں ایسے لے کے چل سکتا ہوں آگے فیوچر میں. اور آپ کی تو ان کو یعنی کہ صرف آپ نے یہ فیل کرانا ہے کہ دیٹ یو ول بی اے یوزفل ایڈیشن ٹو دیئر ریسرچ گروپ اور ٹو دیئر ریسرچ لیب. تو یہ آپ چیزیں مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی آپ نے نا ان کو مینشن کرنا ہے، ان کو ریزن دینی ہے اپنے سپروائزر کو جن کو آپ ای میل کر رہے ہوتے ہیں کہ وائی یو بیسٹ فٹ فار دیٹ پوزیشن، کہ آپ کیوں ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں اس پوزیشن کے لیے جس کے لیے وہ آپ کو لیں. وہ آپ کو کیوں لیں؟ یہاں پہ آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے کہ آپ ہی کیوں سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں اس ریسپیکٹیو پوزیشن کے لیے. تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا ایک جملہ، ایک یا دو جملے آپ مینشن لازمی کریں کہ آپ کیوں ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں اس پوزیشن کے لیے. اب اگر میں آپ کو صرف ایگزامپل دے دیتا ہوں اپنی ریسرچ ڈومین کے حوالے سے، کہ میں ان کو یہ کہتا کہ آپ کی جو ریسرچ لیب ہے اس میں ایکسپیریمنٹل فیسلٹیز ہیں اور ایکسپیریمنٹل ریسرچ چل رہی ہے. میں ان کو کہتا کہ میں اس ریسرچ کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپیریمنٹل فزیکل جو میرے ماڈلنگ ایکسپیریمنٹس ہیں ان کو بھی کروں گا، ایز ویل ایز آئی ول ٹرائی ٹو ویلیڈیٹ دیٹ فزیکل ماڈلنگ وتھ دا نیومیریکل سیمولیشن ماڈلنگ. تو میں ٹرائی کروں گا کہ ان کو کنونس کروں کہ دیٹ ہاؤ آئی ول بی اے یوزفل ایڈیشن ٹو دیئر ریسرچ گروپ اور ٹو دیئر ریسرچ لیب، تاکہ وہ راضی ہو جائیں. ایک دو سینٹنس کے اندر ہی کوشش کریں کہ ہاؤ یور ایکسیپشنل کیس. صرف آپ نے ان کو منوانا ہے کہ آپ کیسے ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں. تو اس کے ساتھ یہ تو ایک تھی نا گڈ ایگزامپل. بیڈ ایگزامپلس کے ساتھ کافی سارے جو ہے نا ایسے میں نے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا اور نوٹس بھی کیا ہے کہ کافی سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ان کو کنونس کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے کہ کیسے وہ سوٹیبل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بہت غریب ہوں، آئی ایم اے پور کینڈیڈیٹ، آئی ایم اے پور اسٹوڈنٹ، آئی کانٹ افورڈ، اور مجھے یہ چاہیے اسکالرشپ. تو اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ بتائیں کہ وہ ان کی جو فیملی کنڈیشنز ہیں، اکنامیکل کنڈیشنز، وہ پور ہیں، اور اس کے ساتھ کنٹری کے حالات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں. تو وہ سمجھ لیں کہ بس وہ ڈسپریٹلی وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہمیں بس کسی طرح اسکالرشپ دے دیں. تو اس طرح یہ نیگیٹو امپریشن جاتا ہے. کوشش کریں اس طرح کی کوئی بات نہ کریں. یہ بیڈ ایگزامپلز ہیں. آپ اپنے آپ کو اپنا لوہا منوائیں بھائی، آپ اپنا لوہا منوائیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کیپیبل ہیں بھائی کرنے کے لیے. جب آپ کیپیبل ہیں، آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کی جو سکلز ہیں ان سے آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان بیڈ ایگزامپلس کے تھرو بیگ نہ کریں کم از کم پلیز. اس کے بعد ہے جی، میں بڑھ رہا ہوں اپنے فائنل اینڈنگ کی طرف. اس میں آتا ہے جی آپ ایکنالج کریں. ڈو ایکنالج ہز اور ہر فیور. جو آپ سپروائزر ہے، آیا وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ان کو ایکنالج کریں کہ جب وہ فیور کریں گے یا جب وہ فیور کرنے لگیں آپ کو، جب وہ آپ کو ماسٹرز کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے وہ آپ کنسیڈر کریں گے تو وہ ان کو ایکنالج کریں آپ کہ دیٹ یو ول بی تھینک فل. اور آپ جو ہے نا کیا کریں گے اس کے بعد جب آپ کو پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ کے لیے وہ بلا لیں گے، جب وہ آپ کو اس ویکنسی وہ آپ کو دے دیں گے، تو جب آپ نالج گین کر لیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟
تو یہ بھی جو ہے نا ان کو ان کی نا ایکنالج کرنے کا ان کو ایک طریقہ ہے ان کی فیور کو، کہ جو آپ ہمیں فیور دیں گے، جو ہم نالج یہاں سے گین کریں گے، اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے واپس جا کے، یا اگر آپ جاپان آ رہے ہیں بالفرض، تو جاپان کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیا کنٹریبیوشن کریں گے جاپان کے اندر، آپ آ کے یہاں پہ ریسرچ کر کے، اچھی ریسرچ کر کے، اور واپس اگر آپ جانا چاہیں، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ یہ جا کے کہیں کہ میں پاکستان میں جا کے جو ہے ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں اوپن کروں گا، یا جو میں وہاں پہ ٹیچنگ کروں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو، کیسے جو ہے نا ریسرچ کیری آن کراؤں گا فردر اس میں. تو کوشش کریں اس طرح جو ہے نا وہ ان کو ایکنالج کرنے کی کوشش کریں، ان کو یقین دہانی کرائیں کہ کیسے آپ جو ہے نا ان کی جو یوزفل جو ہے نا جو یہ ریسرچ کرواتے ہیں، کوالٹی ریسرچ، ان کو آپ آگے کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ہے جی کنکلوڈنگ ریمارکس آتے ہیں اینڈ کے اوپر، کہ آپ کیسے کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہے نا آپ دیتے ہیں. فائنل میں اینڈنگ ہے ای میل کی، تو آپ ایک آدھ سینٹینس آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ دیٹ یو آر ایکسپیکٹنگ اے کائنڈ رسپانس فرام دیم. آپ یہ لائن بھی مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ دیٹ اگر وہ فردر جو ہے نا کوئی انفارمیشن ریکوائر کرتے ہیں، اف دے نیڈ اینی فردر انفارمیشن دے کین کنٹیکٹ یو. تو ان کو جو ہے نا کم از کم یہ یقین دہانی کرائیں کہ اگر آپ کوئی بھی انفارمیشن، آپ کو کوئی بھی کسی بھی اسٹیج کے اوپر چاہیے، کوئی ڈاکومنٹ چاہیے، کوئی سی وی تو ویسے آپ اٹیچ کر چکے ہوں گے، تو وہ آپ ایٹ دا ارلیسٹ کنوینئنس آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور یہ چیز بھی مینشن کرنا ہرگز نہ بھولیں کہ اگر وہ کسی جو آپ کی ریسرچ ڈومینز ہیں، آپ اگر کوئی امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں، تو ان کی جو ہے نا جو کنوینئنس ہے آپ کی، نہیں ان کی کنوینئنس کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اویلیبل ہوں گے، آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ مینشن کریں، یہ ایک اچھا امپریشن ان کو جائے گا. اور جو آپ ای میل اینڈ کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ گڈ سیلوٹیشن کے اوپر جو ہے نا آپ اینڈ کریں اپنی، آپ کائنڈ ریگارڈز ہیں ان کو. اور اس کے بعد آپ سگنیچر آپ کا جو اینڈنگ چیز ہو، وہ سگنیچر آپ کا اچھا ہو، پروفیشنل وے میں کریں، سمپل وے میں کریں. اب بالفرض آپ سنسیئرلی بھی کر سکتے ہیں، آپ کائنڈ ریگارڈز بھی کر سکتے ہیں. نیچے آپ مینشن کرتے ہیں اگر میں بالفرض میں یہاں پہ پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہوں، تو اگر میں ہوتا، میں ای میل کر رہا ہوتا کسی بھی، میں پوسٹ ڈاک کے لیے لیٹ سپوز میں اپلائی کر رہا ہوں، تو میں یہ کہتا ہے کہ کائنڈ ریگارڈز نوید انجم پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ، اور ساتھ میں جس انسٹیٹیوشن میں کیری آؤٹ کر رہا ہوں، میں کنڈکٹ کر رہا ہوں، میں اپنی یہ جو اپنی ریسرچ ہے یا میں اپنی ڈگری ہے، میں انسٹیٹیوشن سمپل مینشن کر دوں گا. یہ ہے سمپل اور پروفیشنل وے آپ مینشن کریں. ٹرائی ناٹ ٹو پلے اینی ٹرکس. کوشش کریں اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پہ، بڑی پوسٹ پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کے اوپر نا تھوڑا حاوی ہونے کی کوشش نہ کریں، ان کے اوپر تھوڑا وہ والا امپریشن، نیگیٹو امپریشن ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اپنی پوسٹ کا سمپل اور پروفیشنل وے میں جو ہے نا اپنے جو ای میل ہے اس کو آپ اینڈ کریں. تو یہ تھی ایک جو ہے نا پراپر جو ہے نا ای میل اور افیکٹو ای میل جو آپ سپروائزر کو سینڈ کرتے ہیں، اس کو لکھنے کی جو ہے نا پراپر گائیڈ لائنس. فارمیٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گا کہ جو آپ ای میل کی فارمیٹنگ کرتے ہیں، اس میں کون کون سی چیز آتی ہیں. آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز نہ چنیں جو کہ انکلیئر ہو، اگلے بندے کو، اگلے سپروائزر کو وہ کلیئر نہ ہو رہی ہو اور وہ کنفیوز ہو جائے، تو یہ ظاہر سی بات ہے نیگیٹو جو ہے نا آپ کا امپریشن ڈالے گا. آپ کی جو فارمیٹنگ ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. کوشش کریں، اب اگر بالفرض آپ کا ایک پیراگراف، میں اگزامپل دے دیتا ہوں، ایک آپ کا اٹیلک میں جا رہا ہے، دوسرا پیراگراف آپ کا نان اٹیلک میں جا رہا ہے. ایک آپ کے پیراگراف میں جو سائز رکھا ہوا آپ نے، وہ آپ نے 12 رکھا ہوا ہے، دوسرے میں آپ نے 14 16 18 کچھ بھی کر دی ہے. تو کوشش کریں جو آپ کی فارمیٹنگ ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. سیم پیٹرن آپ جو ہے نا اپنی فارمیٹنگ کا فالو کریں. اور کوئی اس میں جو ہے نا ٹرک کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سیم پیٹرن، جیسے سم ٹائمز جو ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے جب اپنے میں جو کور لیٹر والا میرا جو ولاگ ہے اس میں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی جو سمجھ لیں ایکسپرٹیز یا کچھ ایسی چیزیں جو ٹرک کھیلنے والی ہوں، آپ ان کو بولڈ کرنے کی کوشش کریں. اس طرح کوشش کریں کہ ٹرکس نہ کھیلیں، سمپل رہیں اور پروفیشنل رہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی جو گرامر چیک ہے آپ کی ای میل کا، کوشش کریں کہ اس میں مسٹیک نہ ہو. تو گرامر چیک کرنے کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ 2 طریقے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اول تو ظاہر سی بات آپ کی انگلش اچھی ہوگی انشاءاللہ، تو اگر نہیں ہے کوشش کریں، آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا پہلے آپ ورڈ کے اندر جو ہے نا آپ ٹائپ کر لیں، اس میں فارمیٹنگ وغیرہ یا چیک کر لیں کہ کوئی مسٹیک وغیرہ گرامر کے حوالے سے کوئی نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جو ہے نا جو دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ گرامرلی جو ایپ ہے وہ آپ
وہ کر سکتے ہیں، انسٹال کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈائریکٹ جب آپ ای میل کے اندر لکھتے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کوئی مسٹیک کر رہے ہو، گرامر کے حوالے سے کوئی مسٹیک ہو تو یہ جو گرامرلی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی ایپس ہوں گی، بہرحال میں نارملی یہ یوز کرتا ہوں. سم ٹائمز جو ہے نا یہ ظاہر سی بات ہے انگلش میں مسٹیکس ہو جاتی ہیں، اٹس ناٹ آور پرائمری لینگویج، اٹس ناٹ آور فرسٹ لینگویج، تو مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو یہ جو ہے نا ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی مسٹیکس گرامر میں آ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کی جو گرامر کی مسٹیکس ہوں وہ نہ ہوں جو آپ ای میل کر رہے ہیں اپنے سپروائزر کو. اس کے ساتھ ساتھ جو جب آپ ای میل سینڈ کرنے لگے چیک کر لیں کہ آپ نے جو آپ کے جو ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کرنے تھے، آیا وہ سی وی جو کریکولم وٹائے ہے وہ اٹیچڈ ہے، اور آپ کا جو کور لیٹر ہے وہ اٹیچڈ ہے، اور اگر آپ نے ان کیس اگر آپ نے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کے اٹیچ ہیں بھی نہیں، وہ تو آپشنل ہے، ظاہر سی بات ہے اکارڈنگ ٹو یور سینیریو، جو آپ کا سینیریو ہو. اگر ڈاکومنٹس بھیج رہے ہو تو چیک کر لیں ایک بار کہ جو آپ نے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے تھے وہ واقعی اٹیچ ہو چکے ہیں کہ نہیں. جو امپورٹنٹ ٹپس مزید جو ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اس چیز کے حوالے سے، سپروائزر کو ای میل سینڈ کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ پلیز ٹرائی ناٹ ٹو سینڈ دیٹ ای میل جو کہ سیم کنٹیکسٹ میں ہوگی، جو کہ آپ نے اپنے سپروائزر کو کرنی ہوگی، وہ ناٹ مور دین ون سپروائزر آپ نہ کریں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر. موسٹ آف دا کیسز جو میں نے آبزرو کیے ہیں، میں نے کافی سارے اسکالرشپ کے جو گروپس ہیں ان میں بھی یہ چیز آبزرو کی ہے، ان میں جو ہے نا وہ کافی سارے اسٹوڈنٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہو چکا ہے کہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، مور دین ون سپروائزرس کو، جو مینی سپروائزرس کو جو ہے نا ای میل کر دیتے ہیں، سیم ای میل سیم کنٹیکسٹ میں، ایون سبجیکٹ بھی سیم ہوتا ہے، ایک چیز بھی جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں کی ہوتی، چینج نہیں کی ہوتی، وہ ان سیم ڈپارٹمنٹ کے اندر کافی سارے سپروائزرز یا پروفیسرز کو ای میل کر دیتے ہیں اپنا ٹائم بچانے کے لیے. تو وہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں یا سپروائزرز ہوتے ہیں وہ نارملی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں کنٹری کا سٹیزن ہے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ان کے ریسرچ ڈومین یہ ہے، وہ جو ہے نا میرے انڈر سپرویژن میں جو ہے نا وہ اپنی ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ اپنا جو ڈگری پروگرام ہے، آیا وہ ماسٹرز ہو یا پی ایچ ڈی ہو، ان میں وہ اپنا کیری آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو جب ظاہر سی بات ہے جب وہ ڈسکس کریں گے تو وہ جان لیں گے کہ ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے اور ڈفرینٹ سپروائزرس کو ایڈوائزرس کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ آپ کو نیگیٹو امپریشن جائے گا، تو وہ آپ سمپلی آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے، تو سو یو ول بی ڈیفینیٹلی ان لاس. اس کے بعد ہے جی آپ کا جو ڈرافٹ ہے ای میل کا، اس کو 2 سے 3 مرتبہ ایٹ لیسٹ پڑھ لیں. غلطی ظاہر سی بات ہے نکل آتی ہے، میں بھی جب لکھنے بیٹھتا ہوں کوئی چیز تو ایک بار جب میں لکھ لیتا ہوں تو اس کو دوسری یا تیسری بار لازمی میں چیک کرتا ہوں اور کر کے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ریوائز کروں، وہ مزید جو ہے نا کنفائن ہو جاتی ہے، پریسائز ہو جاتی ہے، چیز اچھی چیز ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں جب پہلی بار لکھ لیں اس کو یکدم جو ہے نا ڈائریکٹلی آپ سینڈ نہ کریں، دوسری بار ریڈ کریں، اور اس کے بعد آپ تیسری بار بھی کوشش کریں کہ ریڈ کرنے کی کوشش کریں، اور جتنی زیادہ افیکٹو آپ کوشش کریں کہ کر سکتے ہیں آپ لازمی کریں اس کے اندر. اس کے بعد ہے جی کافی سارے پروفیسرز کا کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں، چائنا میں، جاپان میں، یا دوسرے آسٹریلیا میں کوئی بھی اور کنٹری لے لیں، ان میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا کافی سارے سپروائزرز کو اکٹھے آپ ای میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سی سی میں جو ہے نا ای میل کی کاربن کاپی بولتے ہیں جس کو، آپ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ سب کو جو ہے نا اکٹھے بھیج دیں سیم ای میل. کوشش کریں ایسے نہ کریں بھائی، یہ نیگیٹو امپریشن جاتا ہے، اور وہ جو سارے سپروائزرز بیٹھے ہوتے ہیں یا پروفیسرز ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ان کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ نے ان سارے سپروائزرز کو کیا ہوا ہے، تو وہ کیسے آپ کو رپلائی کریں گے؟ پھر رسپانس کے اقدار پھر آپ نہیں رہے، سمپل سی بات ہے. اور اس کے بعد آتا ہے جی آپ جب آپ ای میل کرتے ہیں تو کون سا ایسا ٹائم ہے کہ آپ ان کو ای میل کریں. جب کو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ ہمیں رسپانس نہیں ملتا، تو وہ یہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ای میل ان کو سینڈ کرتے ہیں تو کون سا ایسا ٹائم ہے، اچھا ٹائم ہے کہ ان کو ای میل جو ہے نا ان کو ریسیو بھی ہو سکے اور وہ آپ کو رسپونڈ بھی کریں. تو وہ جو میرے لحاظ سے جو میرا اوپینین ہے، اور کچھ اور بھی جو ہے نا کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو باہر یہاں پہ اسکالرشپ سے پڑھ رہے ہیں، ان سے بھی میں نے یہ چیز ڈسکس کی ہے، یہ ہے کہ کوشش کریں کہ مارننگ ٹائم میں نا ان کو ای میل ریسیو ہو، کیونکہ مارننگ ٹائم میں جب وہ 8:30 سے 8 سے 9 بجے جب وہ اے ایم میں بیٹھتے ہیں اپنے آفس کے اندر، تو وہ سب سے پہلے نارملی ای میل چیک کرتے ہیں. تو جب آپ مارننگ میں ای میل اپنی کریں گے تو وہ آپ کی جو فرنٹ پہ ٹاپ کے آپ کی جو ہے نا ای میل پڑی ہوگی، نہ کہ آپ کی جب آپ ظاہر سی بات ہے اگر کسی اور ٹائم بھیجیں گے
आप इशा टाइम भेजेंगे, रात टाइम, नाइट टाइम में जब भेजेंगे तो आपकी जो ईमेल्स होंगी, जो दूसरी ईमेल्स होंगी वो ऊपर आ जाएंगी और आपकी ईमेल नीचे चली जाती है, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी आपके जो सुपरवाइज़र होगी जिनको आपने ईमेल की होगी। कोशिश करें जो टाइम में हो, आप अपने जो जिस कंट्री में आप जो सुपरवाइज़र हों उनका स्टैंडर्ड टाइम देख लें, और देख लें आप जापान की बात कर लें, 4 घंटे जो है ना हम पाकिस्तान से आ गए हैं, तो अगर यहाँ पे 9 AM आपने अगर चाहते हैं कि 9 AM तक जो है ना आपकी ईमेल पहुंच जाए, तो कोशिश करें वहाँ पाकिस्तान बैठे हो आप 4 AM या 5 AM तक जो है ना आपकी ईमेल जो है ना वहाँ से सेंड होनी चाहिए। तो वो अब यहाँ पे नॉर्मली 8 से 9 AM यहाँ पे ईमेल पहुंच जाएगी। वो एक अच्छा टाइम है इनको ईमेल रिसीव होने का। तो होपफुली जो है ना इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स जो है ना मिल जाएगा। एट द एंड जो है ना मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता कोई किसी भी सुपरवाइज़र की तरफ से, तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई जो है ना वो होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रस्ट्रेट ना हो और डिसहर्ट भी ना हो। कोशिश करें कि आप उनको ना एक आफ्टर वीक और 2 वीक्स या 10 डेज़ लेटर जो है ना आप उनको एक जेंटल रिमाइंडर दे दें दैट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर काइंड रिस्पॉन्स। उनको काइंड रिस्पॉन्स का वेट करें। ये लाजमी बात नहीं, अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे जो रिसर्च एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो वो सुपरवाइजर्स बिजी होते हैं, तो हो सकता है वो आपको हफ्ते बाद रिप्लाई करें, 10 दिन बाद रिप्लाई करें, और हो सकता है वो भूल भी जाएँ रिप्लाई करना, और करना भी चाहते हो ना कर सकें हो, तो उनको जेंटल रिमाइंडर दे दें, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है ना वो रिस्पॉन्स देंगे। तो ये थी जो है ना इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हाउ टू राइट एन अफेक्टिव ईमेल टू अ प्रोफेसर और अ सुपरवाइज़र और एडवाइज़र। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।